مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، بڑے بڑے آ جاؤ، بچے نے پیچھے بیٹھے ہو. بالآخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں. علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں. وہ جس نے سر کو کٹا کر دیا حق زندہ، اس شہید کو آقا حسین کہتے ہیں. اس شہید کو آقا حسین کہتے ہیں. بالآخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں. غازی نموس رسالت، غازی ملت، مجاہد ختم نبوت، محترم غازی محمد ثاقب شکول جلالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شبیر حسین نقشبندی صاحب عزیز مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رشد چشتی صاحب زید شرفہ، خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی سیالوی صاحب زید مجدہ، اور پیر طریقت قبلہ عبد الشکور چشتی سلیمانی زید شرفہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان، شیر لسان اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشاکان سب کی بارگاہ میں نہایت ادب سے میں سلام عرض کرتا ہوں. آج کی یہ خوبصورت محفل آپ نے جو سجائی ہے، اللہ کی مقدس بارگاہ میں نہایت ادب سے التماس ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس محفل کے سجانے پر نہیں بلکہ اپنی شان کریمی کے مطابق اجر سے مالا مال فرمائے. نئی نسل کو دین کی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر آئی، جو آپ کے کندھوں پر آئی، وہ نئی نسل کو سونپنا بڑا ہی ضروری ہے. اور یہ جو سونپنا ہے، دین کی ذمہ داری کو جو سونپنا ہے، اس کے بارے میں کبھی قرآن مجید کو تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں تو سورہ کہف شریف میں وہ خزانہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے، جو دیوار گر رہی تھی تو آپ نے جو دیوار کو کھڑا کر دیا تھا، اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا، اس خزانے پر علماء کرام نے باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خزانہ تھا کیا، وہ خزانہ کہاں سے چلا تھا، اور اس خزانے نے کہاں کہاں کدھر کدھر جانا ہے، اور کس کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس خزانے کے بارے میں. میں اگر اس ساری کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ جملہ یہ ہے
کہ وہ خزانہ تھا رب کی معرفت کا خزانہ. اگر اس کو اور تھوڑا آسان کروں تو اسے کہتے ہیں دین کی ذمہ داری. یہ جو دین کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ عام نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک ہی نسل میں جیسے نمبردار کا بیٹا پھر نمبردار، نمبردار کا بیٹا پھر نمبردار، نمبردار کا بیٹا پھر نمبردار، یہ ایسے نہیں ہوتا. اس میں سینوں کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس کو تخلیق بھی اللہ نے ہی فرمایا ہوتا ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہوتا ہے کہ کون سا وہ گوشت کا ٹکڑا جسے دل کہتے ہیں وہ کون سا ہے جو قیمتی ہے اور کون سا ہے جو اپنی قیمت کھو چکا ہوا ہے. اگر وہ دل رہ جائے قیمتی تو اس جو دولت ہے جو دین کی ذمہ داری ہے، پھر وہ دین کی ذمہ داری میں سے تھوڑی بہت اس دل کو نصیب ہو جاتی ہے. اس کے لیے نسل در نسل ہونا ضروری نہیں ہوتا سوائے ایک نسل کے، اور وہ ایک ہی نسل ہے جس کے بارے میں آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جسے ہم سادات کا گھرانہ یا اہل بیت اطہار کہتے ہیں. سبحان اللہ کہیں نا. یہ ذکر اللہ ہے. اس کے بارے میں میں نے اکثر جب یہاں پہ حاضر ہوا اسی مسجد میں عرض کیا ہے کہ سبحان اللہ چاہے دل میں کہیں، زور نہ بھی لگائیں، کہیں ضرور. اس لیے کہ انسان کی زبان اس کی اندر کی جو تربیت ہے اس کا پتہ دیتی ہے. شیطان جب کسی بھی بندے کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے جو پہلا وار ہے وہ اس کی زبان پر کرتا ہے. اس کی زبان اپنے شکنجے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان پوری کائنات میں سب سے زیادہ گناہ گار ہو جائے اور اگر اسے خیال آ جائے کہ اب میں نے اپنے گناہ صاف کروانے ہیں، میں نے گناہوں کو ختم کرنا ہے، دھلائی کروانی ہے، صرف اپنی زبان پر درود و سلام کا ورد کرے، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان اس کے ذریعے جسم کو جیسا تعارف کروانا چاہے کروا سکتا ہے. لہٰذا انسان کی روح کے 4 ہی درجے ہیں. ان چاروں میں سے پہلا زبان والا ہے. اگر زبان پر ذکر اللہ جاری ہو جائے تو پھر انسان دوسرے درجے تک تب ہی جاتا ہے. تو لہٰذا جب محفل میں آ جایا کریں، اللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں تو پھر اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا کریں، شیطان کے قابو میں نہیں دینا. اسے اپنے نفس کا غلام نہیں کرنا بلکہ اسے روحانی محفل سمجھ کر نہ زور لگائیں. وہ تو پھول کے کھلنے کی بھی صدا کو سننے والا مالک ہے. بے شک نہ کریں. محفل کا رنگ نہ میں بنا سکتا ہوں نہ محفل کا رنگ آپ بنا سکتے ہیں. جب کرم ان کا ہو جاتا ہے تو محفل کا رنگ ویسے ہی بن جایا کرتا ہے. صرف ہم یہاں ذکر اللہ کرنے آئے ہیں، ذکر اللہ سننے آئے ہیں. ذکر سرکار اور ذکر اہل بیت طہار یا ذکر اولیاء، یہی ہمارا کام ہے، یہی ڈیوٹی ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، دین کی ذمہ داری ہر نسل میں نہیں ہے. ہر نسل میں سے کسی ایک دل کو نصیب ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے بات کو آسان کرنا چاہتا ہوں. حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار تو کروایا ہی، لیکن اس وقت جو پیر سیال رحمہ اللہ جو گدی نشین تھے وہ ان کو جیل میں ملنے گئے. اس وقت میں پیر سیال رحمہ اللہ کے حفظ کا جو چرچا تھا نا، برے صغیر میں آپ کے جتنا پکا حافظ نہیں تھا. لیکن جو ہی غازی علم الدین کے سامنے جا کے آپ نے فرمایا کہ اے علم الدین بتا، فروٹ تو لے کر آنے والے بڑے ہی ہوں گے، تمہارے لیے کپڑے اور جوس لے کر جیل میں آنے والے بڑے ہوں گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا لوگے؟ تو حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف سنا دیں. آپ کی یہ شایان شان تحفہ ہے. آپ نے جب سورہ یوسف سنانا چاہا تو آپ کو 1-2 جگہ پر لقمہ دینا پڑا، یعنی متشابہ لگ گیا. بتقاضۂ بشریت بھی ہو جاتا ہے، حکمت الہیہ کے مطابق بھی ہوتا ہے. قاعدہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا سالامہ رازہ کا جارابہ والا، قاعدہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا غازی علم الدین. لیکن جب دل کسی کی بارگاہ میں پسند ہو گیا، اسی جیل میں بیٹھ کے کسی استاذ کے پاس بھی نہیں پڑھا، تو سورہ یوسف کا جہاں متشابہ لگا وہاں لقمہ غازی علم الدین شہید نے دے دیا تھا. بڑا پکے سے پکا. اور یہ حافظ صاحب بھی موجود ہیں، قبلہ قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ سارے حفاظ کرام ہیں. اگر یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں میری تائید کریں گے
اتنا پڑھنے والا مشکل میں نہیں ہوتا مصلی سناتے وقت جتنا سامنے کھڑا ہوا پیچھے کھڑا ہونے والا حافظ مشکل میں ہوتا ہے. پڑھنے والا تو خود ہی توجہ میں ہے, سننے والا بتقاضۂ بشریت کسی وقت توجہ ادھر ہو گئی, اگلے کا لقمہ دینا پڑ گیا, پچھلا تو پھنس گیا, پچھلے کا زیادہ مشکل ہوتا ہے. غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا ایک بندہ تھا پوری اس نسل میں جس کا دل پسند آیا, اس کے بعد دوسرا کوئی بندہ اس طرح نکھر کے سامنے نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا بڑے بڑے آستانے ہیں جن میں سے ایک اللہ کا ولی بنا, آگے نسل میں سے بس گدی نشین کا بیٹا, گدی نشین کا بیٹا, گدی نشین, ولی اللہ کوئی نہیں بنا. گدی نشین بنے ہیں, ولی اللہ نہیں ہے. سادات کرام کا واحد گھرانہ ہے جن کا آج آپ کے سامنے تعارف عرض کرنا چاہوں گا, جن کا ذکر آپ کی بارگاہ میں سنانا چاہوں گا. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی وہ ہیں جن کے بارے میں عام سوچ لے کر بیٹھنے والا ہے ہی گمراہ, جن کے بارے میں عام تصور لے کر بیٹھنے والا حسین پاک کو سمجھنے سے قاصر ہے. حسین کا تعارف چلتا کہاں سے ہے؟ میری محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی, حسین مجھ میں سے ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اور میں حسین میں سے ہوں. جس کا تعارف میرے محبوب علیہ السلام سے چلتا ہے حسین تو وہ ہے. اس سے بڑھ کر اگر یہاں پہ تقریر ختم کر دی جائے نا, اگر گفتگو یہاں پہ ختم کر دی جائے, سمجھنے والا ایک شخص بھی اگر یہاں پہ موجود ہوگا تو وہ کہے گا کہ تقریر مکمل ہو گئی, اس لیے کہ حسین کا تعارف اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. مرید کو اس کا پیر کہے کہ یہ مرید مجھ سے ہے اور میں اس میں سے ہوں, اس سے بڑھ کے تصوف میں اور کون سا مقام ہوگا جو حضرت امام حسن کو بھی ملا ہے, حضرت امام حسین کو بھی ملا ہے. میں تھوڑا ترتیب وار آپ کو لانا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک نئے انداز سے خاندان اہل بیت کا, خاندان نبوت کا ایک تعارف سے آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام آپ سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے. حضرت امام علی مقام کے والد گرامی کا تبصرہ بھی سن لیجئے کہ ان کی شان کیا ہے. صرف ٹچ دینا چاہوں گا اور آگے بڑھنا چاہوں گا. حضرت علی شیر خدا حل عطا, مشکل کشا شیر خدا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ اپنے کشانہ اقدس سے نکلے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے ہی جا رہے ہیں, دیکھے ہی جا رہے ہیں. حضرت علی نے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر آج میرے چہرے پہ کیا ہے؟ آپ نے اتنی نگاہیں ٹکائیں. آپ نے فرمایا ابھی تو محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کسی دیگر صحابی کی یہ شان نہیں ہے جو حضرت علی پاک کی ہے. اس جگہ پر جو حضرت علی پاک کو مقام ملا ہے کسی دیگر صحابی کی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی شیر خدا حل عطا افضل البشر ہو گئے ہیں بعد الانبیاء, نہیں, وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے. تھوڑا سا اور آگے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا, ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا. حضرت علی جب وہاں پہ لیٹ گئے فرمایا کہ میری یہ امانت صبح دے کے تو تم مدینہ شریف آ جانا. اب اس رات حضرت علی بے فکر ہو کر سوئے. جب سوئے اس 40 سرداران مکہ سے صبر نہ ہوا. سرکار نے اپنی مٹھی مبارکہ میں کنکریاں لیں اور کنکریاں ان کی طرف ماری. وہ کنکریاں ایسی لگیں جس بندے کو لگی اس بندے کو نبی پاک علیہ السلام ان کی جاگتی آنکھوں کے سامنے بھی نکلتے ہوئے نظر نہ آئے. اس کا اثر 1400 سال بعد آج بھی ہے. اس سوچ کا بندہ آج جہاں بھی کھڑا ہو جائے اس کو آج بھی نبی پاک نظر نہیں آ سکتے ہیں. اس وقت جاگتی آنکھوں بھی نہیں آئے اور آج بھی اسے روحانی طور پر نظر نہیں آتے. جبکہ دیوبند حضرات نے اپنی کتب میں اس بات کو مانا ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاگتی آنکھوں نبی پاک علیہ السلام نے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا کروایا ہے.
کروا سکتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیدار بھی اور آپ کے اختیارات ہیں۔ اب جو ہی سرکار نکلے میں اپنے نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی اپنی تقریر پر میں آنا چاہتا ہوں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی وہ نکلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، وہاں سے غار ثور اور وہاں سے پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت علی شیر خدا ہے۔ جو ہی وہ سرداران مکہ صبر نہ ہو سکا، اب سرکار کے بستر پر پہنچے۔ ادھر بستر کے اوپر حضرت علی لیٹے ہوئے، حضرت علی نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، چادر سے اپنا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے۔ شاید کہ محدثین کرام نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ شاید حضرت علی اپنے سارے جسم کو سرکار کے تبرکات کا روحانی فائدہ دلوانا چاہ رہے تھے، اس لیے سارے جسم پر چادر لپیٹ کر آپ سو گئے ہیں۔ اب کفاران مکہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو خوش ہو گئے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر محدثین کرام نے ایک بحث کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محلے کا بندہ ہو، محلے میں رہنے والا ہو، اب وہ عام حالات میں بھی سامنے لیٹ جاتا ہے، اس کے قد و قامت کا احساس ہوتا ہے، اس کا قد کتنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک لمبا تھا قدرے، اور حضرت علی شیر خدا حلتا مشکل کشا کا قد مبارک قدرے چھوٹا تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ شریف میں ہی پیدا ہوئے، حضرت علی پاک بھی مکہ شریف میں ہی پیدا ہوئے، انہی کے سامنے بڑے ہوئے، انہی کے سامنے عمر کا یہ حصہ پا لیا۔ لیکن جب بستر رسول پر چادر رسول لے کر حضرت علی لیٹے ہیں، اس بستر مبارک کا فیض یہ ہے، کفار نے چادر کے اوپر دیکھا تو نبی نظر آیا، چادر ہٹا کے دیکھا تو علی نظر آیا تھا۔ یہ بستر کا فیض ہے۔ اس پر علماء کرام نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا فرق نہیں کیا، ایک ہی رات میں اپنا بستر علی کے حوالے کیا ہے، اور ایک ہی رات میں اپنی سنگت حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ لوگوں، میرے بستر کی حفاظت دنیا میں جب کوئی دشمن میرے بستر کی طرف نگاہ کرے گا تو اس کا پہرے دار اگر نظر آئے گا تو علی نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضرت حسین زندہ باد۔ بستر کا معاملہ پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بستر کا ہم راز ماں نہیں ہوتی، بستر کی جب بات کی جائے تو میاں بیوی کی بات ہوتی ہے، زوجہ کا معاملہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر حضرت علی کے حوالے کر کے لوگوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا، جب کوئی ناپاک ارادے سے میرے بستر کی طرف آئے گا تو پہرے دار میرا علی نظر آئے گا۔ دنیا پر آپ نے حکمتی انداز میں واضح کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب چادر کا یہ فیض کیسے ہے؟ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، اسی معجزے کی خیرات وہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف میں بعد میں آنے لگا ہوں۔ حضرت باقی باللہ اور نان بھائی کے والا معاملہ بھی ہے۔ نان بھائی کے جب آپ نے کمرے میں اپنے حجرے میں کر کے سینے سے لگایا، باہر نکلے ہیں تو دنیا پہچان نہیں سکی کہ باقی باللہ یہ ہے یا باقی باللہ یہ ہے۔ صرف ہوش کی وجہ سے پتا چلا انسان کے کاسا جب لبریز ہو جائے اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے، ہوش قائم نہیں رہتے، جب اوور لوڈنگ ہو جائے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی وحدت کا جو جام پیا تھا، حضرت باقی باللہ کا کاسا اتنا تھا کہ وحدت کے جام پینے کے بعد ہوش تھے، نان بھائی کا کاسا اتنا نہیں تھا۔ آپ نے مکمل اسے اپنے جیسا کیا تو نان بھائی بھی ہوش ہو گیا، دونوں نکلے تو ایک طرح تھے۔ ان کے وجود کا یہ فیض ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں جب 3 دن 3 راتیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص میں رہے، اب وہ جب وہاں سے نکل کے مدینہ شریف میں گئے تو یہاں کفاران مکہ نے چادر کے اوپر سے حضرت علی کا وجود نہ پہچانا۔ وہاں صحابہ تھے، وہاں دن کی روشنی تھی، نبی نے ابوبکر کو اتنا فیض دیا، دن کی روشنی میں نہ صرف لوگ پہچان نہ سکے آقا کون ہے، غلام کون ہے، اتنا وہاں فیض پہنچایا۔ ایک ہی رات میں اس لیے ہوا، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ والا دن اس لیے ہے اور وہ والا دن اس لیے ہے۔
جو بھی حضرت علی کے اس فیض کو مانے گا ادھر ہی حضرت ابوبکر صدیق کے فیض کو بھی مانے گا۔ جو دونوں ہستیوں کو ملا ہے، سرکار کے کرتے مبارک کا فیض کتنا ہے، سرکار کے سارے بستر کا فیض کتنا ہے، سرکار کی چادر کا فیض کتنا ہے، یا حضرت انس کے پاس جو رومال مبارک تھا جسے ایک دفعہ سرکار نے صرف اپنے جسم مقدس سے پسینہ اطہر صاف کیا تھا، اس رومال مبارک کو حضرت انس، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب بھی کبھی اسے اجلا کرنے کی کوشش کرتے تو آپ اسے صابن یا سرف کے ذریعے یا سوڈے کے ذریعے نہ کرتے بلکہ جلتی ہوئی آگ میں سے رکھ دیتے، اس میں جو گرد ہوتی وہ جل جاتی، رومال صاف ستھرا باہر نکال لیا کرتے تھے۔ اتنا فیض ہے جس کے ساتھ سرکار کا جسم اطہر لگ جائے، اور وہاں بستر پر تو روزانہ سرکار سویا کرتے تھے۔ حضرت علی کا یہ فیض آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت امام علی مقام کی والدہ محترمہ، بڑے ہی میں ڈکے چھپے الفاظ میں بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا محفوظہ عن الخطا رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کی بیٹی پاک، آپ وہ ہیں پورا مہینہ آپ نمازیں پڑھتی تھیں، ایک بھی دن آپ کو نماز معاف نہیں تھی۔ بڑے بندے کم از کم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پورا مہینہ دنیا میں یہ واحد عورت ہے جو پورے 30 دن نمازیں پڑھتی تھی، شریعت نے اسے منع نہیں تھا کیا۔ ہر عورت پورا مہینہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس کو کوئی نہ کوئی عذر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں مسجد نہیں جا سکتی، ان دنوں اسے کمزوری ہے، اسے کمزوری کا نام دیا گیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا ہے، ہر کمزوری اور ہر خطا سے اللہ نے محفوظ کر رکھا ہوا ہے۔ اگر باپ علی ایسا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا ایسی ہیں جن میں وہ بیماری نہیں ہے، وہ عذر ہی نہیں ہے، وہ کمزوری نہیں ہے۔ ڈاکٹری اعتبار سے کہتے ہیں کہ عورت میں اگر وہ خون نہ ہو نا جس کی وجہ سے اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس خون سے ہی تو بچے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ بچے نہیں پیدا ہو سکتے۔ بندہ عورت ممتا سے معروم ہوتی ہے تو پھر آپ کے ہاں تو بچے اور بچی کی پیدائش بھی ہے، آپ کی ہاں اولاد ہوئی ہے، 3 تو بیٹے پیدا ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام محسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ ہم جس خون کی پیدائش ہے وہ خون اتنا ناپاک ہے کہ جب ہم اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں تو 40 دن ہم اپنی ماں کو نماز کے قابل نہیں چھوڑتے، ہمارے وجود کی برکت یہ ہے۔ لیکن جب حضرت حسنین کریمین سیدہ کے ہاں پیدا ہوئے، نماز ظہر آپ نے وضو کر کے اسی دن ادا کر لی تھی۔ سبب کیا ہے؟ سائنس یہاں آ کے اپنا سار پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ گرانہ کیسا ہے، یہ والدہ کیسی ہے، یہ والد کیسا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلی نے آ کے یہاں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ عام سوچ سے سوچو گے تو گم سوچ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، منزل میں گم ہو جاؤ گے، منزل تک نہیں جا سکو گے، اسی راہ میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو حضور یہ ہیں کون؟ ان میں پھر کیسے یہ سارا سسٹم بنا؟ آپ نے فرمایا یہ عام نہیں، یہ خاندان عام خاندانوں جیسا نہیں ہے، یہ خون عام خونوں جیسا نہیں ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن کی بارگاہ کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اپنے ظرف سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تقریباً یکے بعد دیگرے 100 شادیاں کی تھیں، طلاق دے دیا کرتے تھے پہلی عورت کو، سبب، اور آپ نے 45 سال اور کچھ مہینے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ اتنی جوانی میں حضرت امام حسن شہید بھی ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسن امیر ترین بندے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا سورس آف انکم بلا کیا تھا؟ آج ہم لوگ اپنے مذہبی لوگوں کی تنخواہ 8000 رکھ کے
تو مسلح کو 8 رسے بھی ڈال دیتے ہیں، مولوی ہلیا نہیں تو مسلح کھچیا نہیں، پھر وہ بیچارہ کیسے مضبوط مسئلہ بیان کرے گا؟ اور جو لوگ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کرے آپ کے گاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حافظ صاحب علاقے کے مضبوط ترین ائمہ میں سے ہیں، اور ہم باہر یہ مثال دیتے ہیں، ڈیڑھ والوں کو امام رکھنے کا طریقہ ہے، یہ اپنے امام کی بیٹھک میں جا کر ڈیرا سجاتے ہیں، کسی چودھری کے ہاں جا کر تو اپنی انا کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ اللہ رسول کے ہاں جو ڈیوٹی دیتا ہے اس کی بیٹھک میں جا کر اپنی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہم جا کے باتیں ہر جگہ پہ کرتے بھی، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا سورس آف انکم پہلے سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہی خاندان نبوت کو اگر باقی لوگوں کو 2000 مال غنیمت میں سے ملتا تو ان شہزادوں کو 5000 ملتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ فتوحات جلدی شروع ہو گئی تھی، جنگیں زیادہ ہوئیں اور فتح جلدی ہو گئی، سبب یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی تھیں ان ساری فتوحات کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کر کے گئے ہیں، تمام تر ہر کام شروع آپ نے کروائے، پھر یہ آگے بڑھا اور کامیابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت ملا، اب جہاں عام بندے کو 1000 ملتا، حضرت عمر فاروق نے اسے 4 گنا زیادہ کر کے تو حسنین کریمین کا وظیفہ 4 گنا کیا، اتنے ہزار اشرفیاں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے بھی یہی رکھا، حضرت علی پاک کا دور آیا، انہوں نے بھی اسے قائم رکھا۔ پھر 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن، اگر ان کے 6 مہینے حکومت نہ گنی جائے تو خلفائے راشدین کے 30 سال پورے نہیں ہوتے، 6 مہینے کم ہوتے ہیں، لہذا 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن ہیں۔ ان کا دور آیا تو حضرت امام حسین کا وظیفہ وہی رہا، تقریباً 30-40 سال۔ جس بندے کو ایک جنگ میں 5-10 ہزار درہم و دینار ملتے ہوں، جب 1 درہم کے بدلے یا 2 درہم کے بدلے یا 8 درہم کے بدلے بھینس مل جاتی ہو، گائے مل جاتی ہو، اس دور میں اگر 8-10 ہزار درہم و دینار آتے ہوں، بندہ کتنا امیر ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا طریقہ کار کیا تھا؟ ادھر 5000 آیا ہے، ادھر 5000 صدقہ بھی کر دیا گیا ہے، ادھر 10,000 آیا ہے، ادھر 10,000 صدقہ کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین حضرت امام حسن کی شان کیسی ہے؟ ایک بندہ شام سے لے کر آیا 1,00,000 درہم و دینار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہت کے دور میں، ملوکیت کے دور میں نذرانہ حضرت امام حسن لے کر آیا۔ ادھر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، سفید پوش بیٹھا ہوا تھا، مدینہ شریف کے محلہ دار بیٹھا ہوا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اے حسن آپ سخی بڑے ہو، میرے گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا، مہربانی کیجئے میری کچھ مدد کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا، اللہ کی طرف سے میری مدد آ رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، 1,00,000 درہم و دینار شامی قاصد لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے جب اس کے سے وصول کر کے اسے جو اس کا نصیب تھا پیش کیا، اٹھنے لگے، اسی مانگنے والے نے جوتے یوں منہ کر کے کھڑے تھے، اس نے ایسے جوتے تبدیل کر کے رکھے۔ آپ نے فرمایا 1,00,000 کا 1,00,000 اسے دے دو۔ شامی قاصد کہنے لگا کہ حضور اس نے صرف جوتے سیدھے کیے ہیں۔ فرمایا میں اسے خراج نہیں کر رہا، میں اسے جو اس نے کام کیا اس کی اجرت دے رہا ہوں۔ حضور جوتے سیدھے کرنے کی اجرت 1,00,000 درہم و دینار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ تیرے ہاں نہیں ہوتا ہوگا، شکر کر میری نگاہ 1,00,000 تک پڑی تھی، اگر میں اپنے خاندان کی طرف سے دیکھتا تو میں ساری کائنات ہی سے دے دیتا۔ سخی اتنے ہیں، کون اتنا سخی ہے؟ یہاں جس نے پیسے اکٹھے کر لیے امیر وہ ہے، وہاں اس خاندان کی شان یہ ہے جو جتنا زیادہ تقسیم کرتا تھا اتنا ہی زیادہ نام کما جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اکٹھا کرنا یہ بڑا پن ہے، وہاں تقسیم کرنا بڑا پن پایا جاتا ہے۔ طلاق اس لیے دے دیا کرتے تھے ہر عورت کو جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ آپ شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے، جو دین کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی شخص بھی
اگر پرائے گھر سے آپ کے گھر میں آیا نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز کی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ قرض کرنے لگا ہوں، اور یہ حسن اور حسین دونوں کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث پاک روایت کرنے لگا ہوں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا حسن تھے یا حسین تھے، دونوں کی عمروں کے درمیان 11 مہینے کا فاصلہ ہے۔ حضرت امام حسن 11 مہینے بڑے ہیں اور حضرت امام حسین 11 مہینے عمر سے چھوٹے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے ننھے شہزادہ آپ کا یہ ایک نواسہ وہاں تھا۔ زیادہ تر علماء کرام نے اس پر فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین تھے۔ اب جو ہی سرکار سجدے میں پہنچے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت امام علی مقام جو ہی پشت پر سوار ہو گئے، سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا۔ مسلم شریف کی بات کر رہا ہوں، جا کے کبھی خود بھی پڑھ کے چیک کیجئے گا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں نے بس تھوڑا سا ہی اس میں توقف کیا، میں نے اپنا سر اٹھا لیا، میں نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے سر سجدے سے اٹھا کے تو میں نے سیدھا سرکار کی جانب دیکھا، تو میں نے جب سرکار کی جانب دیکھا تو سرکار بھی نظر آئے، سجدے میں تھے، اور سرکار کی پشت پر میں وہ واحد صحابی ہوں، حضرت شداد فرماتے ہیں، جس نے نظارہ کر لیا سرکار سجدے میں ہیں، پشت پر حضرت حسین سوار ہوئے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً سر سجدے میں رکھ لیا۔ یہ علماء کرام آپ کے سٹیج کی زینت ہیں، فقہ کے مسئلے کو یہ بھی جانتے ہیں۔ امام کی طاقت اتنی ہے، رب کی بارگاہ میں آپ آگے ہیں، فرض اپنا رب کی بارگاہ میں ادا کرنے آئے ہیں، کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ امام سے پہلے اگلی حرکت کرے؟ کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ امام سے پہلے امام رکوع میں بعد میں جائے اور وہ بندہ پہلے چلا جائے اور کہے کہ میری نماز ہو گئی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بندہ سجدے میں پہلے چلا جائے، امام بعد میں جائے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت شداد کی ختم نہیں ہوئی، حضرت شداد نے نماز دہرائی نہیں ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضرت شداد نے سر پہلے اٹھایا پھر رکھا، ان کی نماز جاتی رہی، بلکہ ہر محدث نے یہی بحث کی ہے، شداد نے سر اٹھایا، دیکھا کہاں؟ امام احمد رضا رحمہ اللہ انہی کی بات سے عرض کروں گا کہ آپ نے سرکار کو دیکھا، سجدے سے سر اٹھا کے سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھ کے سجدے میں آ گئے، نماز کی میں ڈیوٹی۔ امام احمد رضا نے کہا اس نے قبلے کی جانب رجوع کیا ہوا تھا، روچے نے تو کہتے ہیں قبلے کی جانب رجوع کیا تھا، وہاں سے اٹھا کے کعبے کو دیکھ لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین زندہ باد۔ امام احمد رضا نے اس کے بارے میں لکھا تھا، حاجی جو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت شداد نے سرکار کو دیکھا لیکن حسین کو بھی دیکھا۔ اب حسین خیال میں نہیں آئے، حسین نگاہ میں آ گئے۔ ہمارے کچھ وہ بھی بھائی اور دوست ہیں جو آپ کے گاؤں میں بھی ایک دو برادری رہتی ہے، ایک دو جراثیم ہمارے گاؤں میں بھی ہے۔ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تصور میں کوئی اللہ کا ولی بھی آ گیا، کوئی صحابی آ گیا، حتیٰ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر نبی پاک بھی آ گئے تو نماز جاتی رہی۔ یہ بھی بدقسمتی سے مسلمانوں میں ہی ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک سے بھی بچا کے نماز پڑھی جائے، استغفر اللہ۔ یہ بھی ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ اپنے نبی پاک کو اس طرح بھی ہم مان کے تو اپنے دل میں اپنے آپ پر راضی ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ سوچئے نا،
کہ اپنے باپ کے بارے میں عجیب نظریہ رکھنا اور نبی پاک کے بارے میں اور عجیب سا نظریہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معافی عطا فرمائے۔ صحابی رسول نے نماز دوبارہ نہیں دہرائی، اسی پر اکتفا کیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر لیا، حضور آج سجدہ لمبا تھا، خلاف معمول تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، میری پشت پر آج میرا نواسا حسین بیٹھ گیا تھا۔ ایک نماز کا وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے اکثر اس کو شیعہ بیان کرتے ہیں، میں التزامی طور پر اسے صرف بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، حضرت علی پاک کے جب تیر یہاں لگا، اس کا جو اگلا پھل ہوتا ہے جو ایسے ہوتا ہے، اس طرح وہ جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب آگے کھینچتے ہیں تو بھی جسم زیادہ چر جاتا ہے، واپس کھینچتے ہیں تو بھی جسم چرتا ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی بندے کو آج کل کی جنریشن میں کسی کو کانٹا جائے نا چب، تو وہ نکالنا بھی جناب پھر اللہ ہی معافی دے کون نکالے اور کیسے نکالے، صرف کانٹا، اور وہاں تیر لگ گیا۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نیت لی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ روایات شیعہ بیان کرتے ہیں، میں التزامی طور پر صرف بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی پاک نے نماز نہیں تھی، جو ہی آپ قیام میں کھڑے ہوئے اسی وقت تیر کو کھینچ لیا گیا۔ جسم تو چرا ہی چرا، لیکن حضرت علی پاک کو محسوس ہی نہ ہوا۔ رب کی بارگاہ میں اتنے ماں ہوئے، کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ۔ چلو خود تو پڑھیں گے تو کبھی ماں ہوں گے نا، تو جنہوں نے پڑھی ہیں ان کی پڑھی پڑھائی نماز پر تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت علی پاک نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے پوچھا تیر نکال لیا؟ عرض کیا گیا حضور اسی وقت ہی، آپ کو نہیں پتا چلا؟ فرمایا نہیں، میں تو رب کی بارگاہ میں اتنا گم ہو گیا، مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اگر حضرت علی کی نماز یہ ہے تو دوسری طرف دیکھنا، نبی کریم علیہ السلام سجدے میں ہیں، سوال کیا گیا حضور سجدہ لمبا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میری پشت پر حسین بیٹھ گیا تھا۔ شداد نے بھی اپنی آنکھوں سے، حضرت شداد نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ حضور نماز میں آپ کو پتا؟ فرمایا ہاں مجھے پتا، میرے اوپر حسین بیٹھ گیا۔ محض خیال نہیں رہا، یقین کامل ہو گیا کہ سرکار کے پشت پر سرکار یوں یقین ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اپنے آپ کو نماز میں ایک دفعہ تصور کرنا، آپ سجدے میں گئے ہیں، آپ کی زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی، پشت پر اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے فوراً خیال میں آئے گا کون ہے؟ سرکار کو تو پتا ہے، یقین کامل ہے کہ میری پشت پر حسین ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلی، دل میں جو بات یقین والی ہوتی ہے وہ دل تک جاتی ہے، دل میں حسین ہے، سبحان اللہ۔ کائنات میں میرے محبوب علیہ السلام نے فقہ کا مسئلہ حل کر دیا کہ لوگوں میرا حسین وہ نہیں کہ جو خیال میں آئے تو نماز جاتی رہے، نبی کی نماز میں امتی آیا تو نبی نے نماز لٹائی نہیں لی، ثابت ہوا تو امتی کی نماز میں نبی آ جائے تو بھی نماز لٹائی نہیں جائے گی۔ حضرت امام علی مقام پھر دنیا، حضرت امام علی مقام پھر دنیا ہے، اگر میرے خیال میں ہے تو آپ کے خیال میں ہے تو نماز جاتی رہے گی؟ نہیں۔ یہاں پہ اجمیر کے خواجہ نے بیان فرمایا دین است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین کون ہے؟ فرمایا دین ہے حسین۔ بات تھوڑی آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ تو تذکرہ آپ نے سنا۔ حضرت امام زین العابدین، یزید کے 14 بیٹے تھے، کتنے تھے؟ 14۔ یزید 2.5 سال بعد مر گیا، بندر کے حملے سے مر گیا۔ اب جب یزید مرا، وصل فی النار ہوا، 40 دن اس کے بیٹے نے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی، 40 دن یہی کہتا رہا کہ اس تخت کے اہل میرا باپ نہیں تھا۔ 40 دن بعد اس نے وہ تخت چھوڑ دیا، اس نے کہا میں نہیں اس کے اوپر بیٹھوں گا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ پھر مروان بیٹھ گیا۔ اب 2 جگہوں پر لڑائیاں بغیر لمبی بات ہے۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان بھی آ گیا۔ یہ عبد الملک بن مروان جب آیا، اس دور میں حضرت امام زین العابدین کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس خاندان کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین وہ ہیں جو حضرت امام علی مقام کا ایک ہی بیٹا، یہ جو اس جنگ سے غازی لوٹا ہے، اس نے جنگ نہیں کی،
زندہ سلامت واپس آئے۔ اب حضرت امام زین العابدین کی زندگی کیسی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کا سراپا، آپ کی سیرت کیسی ہے؟ عبد الملک بن مروان نے جب حضرت امام زین العابدین نے واپس آ کر سرکار کے در اقدس پر حاضری تو دی ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد مدینہ شریف شہر کے اندر رہائش نہیں رکھی، شہر سے باہر بالکل تھوڑا سا دور کر کے ایک چھوٹی ساری جھونپڑی میں آپ نے اپنی رہائش رکھی۔ یہ جو آج ہم جسے ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شبیر حسین نقشبندی صاحب، یہ جو پیر طریقت اور یہ جو خلافت ملتی ہے نا، یہ اس وقت جدا ہوئی تھی حضرت امام زین العابدین کے دور میں۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ سیاست بھی کرتا تھا، خلیفہ روحانی بھی تھا، حضرت عمر فاروق بھی ایسے تھے، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی بھی، حضرت امام حسن بھی۔ حضرت امام حسن کے دور کے بعد چونکہ صلح ہوئی تھی ملوکیت کے لیے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ نہیں تھے، آپ بادشاہ تھے۔ ان کے بعد حضرت امام زین العابدین آئے، چونکہ حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے مدینہ شریف کے باہر جو چھوٹی سی کٹیا اپنی بنائی تھی، وہاں بیٹھ کر آپ نے روحانیت کا کام آگے شروع کیا تھا، دین پھیلایا تھا، مدرسہ بنایا تھا، مدرسے میں لوگوں کو پڑھایا تھا۔ امام زہری ہے ان کے دور کا، حضرت امام زین العابدین کے دور کا، اور حضرت امام حسن بصری وہ ان کے دور کے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے دور کے۔ اس وقت خلیفہ جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے پیغام بھیجا حضرت امام زین العابدین کے گھر کہ آ کے تو قصر بادشاہت میں میری بات سنی جائے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت امام زین العابدین نے پیغام دیا کہ میرا بادشاہ کے دربار سے اس وقت کا لینا دینا ختم ہو چکا ہے جب سے حسین شہید ہو چکے ہیں، میرا وہاں کام ہی نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دو، خلاف بادشاہت کو تم لے کے آگے بڑھو، مجھے جو ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے وہ لے کر آگے بڑھنے دو۔ وقت گزرتا گیا، آپس میں مکالمے ہوتے گئے، اس نے بھی آرڈر جاری کیے، وہ بھی شفاق ترین تھا، اس نے بھی گرفتاری حضرت امام زین العابدین کے آرڈر جاری کر دیے۔ اسی مدینہ شریف کے مضافات میں سے امام زہری کے دور میں، امام حسن بصری کے دور میں امام زین العابدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین کو گرفتار کر لیا گیا، الزام یہ تھا بادشاہ میں ہوں، دنیا تمہاری کٹیا کی طرف جھکی جاتی ہے، تلواریں میرے ساتھ اٹھاتے ہیں، دل میں تجھے لیے پھرتے ہیں، مجھے دل سے کوئی بندہ مانتا نہیں، ہر ایک کے دل میں راج آپ کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جب حضرت امام زہری کے قریب سے گزرنے لگے، امام زہری نے کہا کہ ہائے افسوس، اس وقت بھی آپ کو قیدی کیا گیا، اور آپ نے جو اس وقت جو صبر کا مظاہرہ کیا، جو آپ نے اس وقت آزمائش کا سامنا کیا، دوبارہ کرنا پڑ گیا۔ امام زین العابدین، توجہ کیجئے گا، امام زین العابدین نے فرمایا اس وقت بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر امتحان تھا، اس وقت بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہمارے پاس طاقت نہیں تھی اور اس وقت بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آگے سے امام زہری نے کہا اگر طاقت ہے تو پھر یہ کڑیاں ہی کیوں؟ حضرت امام زین العابدین کے غیرت فقیری کو جب للکارا، امام زین العابدین نے کہا اللہ اللہ، جب تیسری مرتبہ کہا اللہ، کڑیاں ٹوٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، فرمایا کہ ہمارے جسم میں نبی کریم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے، ہماری طاقت کے بارے میں بات نہ کرنا، ہم جس چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں ہمارا منشا صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ طاقت اس وقت بھی تھی، آج بھی طاقت ہے، وہی حضرت امام زین العابدین۔ یہ خاندان کیسا ہے؟ توجہ کیجئے گا، طواف ہو رہا ہے، عبد الملک بن مروان کا ہی دور ہے، ایک رئیس کی بیوی، ایک امیر زادے کی بیوی ہر وقت انا میں، تکبر میں اپنی دولت کی وجہ سے رہا کرتی تھی، طواف کرنے آئی، ابھی وہاں اتنا رش بھی نہیں تھا ہوتا، لیکن اس نے وہاں جا کر یہ ضد کر دی کہ میں اکیلی طواف کروں گی اور میں اکیلی حجر اسود کو بوسہ دوں گی۔
रब ताला नू आकड़ा पसंद, बोलो तो सही, रब नू आकड़ा पसंद नहीं। अब जब वो बीबी तवाफ करने के लिए आई, पहला चक्कर उसने किया पूरा, हजरे अस्वद के करीब आई, हजरे अस्वद को दिया बोसा, हजरे अस्वद ने पकड़ लिया। हजरे अस्वद पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, जो बंदा उसका बोसा लेगा माशर वाले दिन उसकी शफाअत करेगा। ये एवं के एवं पत्थर नहीं है, और हर पत्थर बेजान नहीं होता। बड़े पत्थर ऐसे हैं जो नबी पाक पर दुरूद व सलाम भेजा करते थे। इंसान होके कुछ पत्थर हैं, और कुछ पत्थर होकर इंसानों से ज्यादा फजीलतें वाले हैं। हजरे अस्वद ने उस बीबी को पकड़ लिया और मुंह से पकड़ लिया। जब हजरे अस्वद किसी को मुंह से पकड़ ले, खिलाफे मामूल हो जाए, वैसे ही हैबत तारी हो जाती है, और वो पत्थर वाकई हैबतनाक है। अगर ईमान की दौलत ना हो तो बंदा उस पत्थर के करीब नहीं जा सकता। बड़े लोग ऐसे हैं जो वहां जाकर तो इस तरह कोनियां मार के, इस तरह कंधे मार के, औरतों और मर्दों का तकद्दुस पामाल करके उसको बोसा देने की कोशिश करते हैं। सोनिया, मदीना और मक्का वो शहर नहीं जहां जाकर बोसा देने के लिए एक मुसलमान को दम किया जाए। वहां तो घास भी काटोगे तो वहां तुम्हें दम देना पड़ेगा। जितना अदब करोगे उतना ही मकाम पाओगे। अगर हजरे अस्वद को सिर्फ यूं करके गुजर जाओगे, हजरे अस्वद फिर भी तुम्हारी शफाअत कर देगा। अदब में सारा कुछ है। बीबी तकब्बुर के साथ गई, जब गई हजरे अस्वद ने मुंह से पकड़ लिया। सारी दुनिया ने कोशिश कर ली, ताकतें आजमा ली, छुड़ाया ना गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के यहाँ बात पहुंची कि तुम्हारा मंजूर नजर फुला रईस, उसकी चहेती बीवी, उसको हजरे अस्वद ने पकड़ लिया है, आके छुड़ा। वो भी आया, उसने बड़ा टिल लगाया। हजरे अस्वद ने कोई ना मानी। उसने भी कहा हजरे अस्वद जिसकी मानता है वो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ पैगाम भेजा गया, हुजूर फलां रईस की बीवी पकड़ी गई। कहाँ पकड़ी गई? उसको हजरे अस्वद ने पकड़ लिया। अगर ये खबर आज मशहूर हो जाए कि फवाद चौधरी की बीवी को टूल टैक्स प्लाजे पर लगे हुए बोर्ड ने पकड़ लिया, आप और मैं सारे हंसेंगे। ये क्या हुआ? ऐसों की सजाएं ऐसे ही रब देता है ताकि रहती दुनिया तक इबरतें बन जाएं और लोग कुछ समझें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि कहो ना रईस को अब्दुल मलिक बिन मरवान के यहाँ जाए। लोग तो मेरी कुटिया में आते हैं तो उसे जंजीरें पहनानी पड़ती हैं। अब लोगों से कहो ना अब्दुल मलिक के यहाँ जाएं। कहा हुजूर अब्दुल मलिक का ही पैगाम है, दिलों के हाल भी आप ही जानते हैं, रब के मामलात भी आप ही जानते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहम दिल थे, उठ के जाके हजरे अस्वद के करीब खड़े हुए। बीबी हाथों से आजाद है, पाँव से आजाद है, मुंह बंधा हुआ है। हजरे अस्वद के साथ मुंह लगाया। बाकी तसव्वुर तो करो जरा, अना वालों की सजा कैसी है। बीबी है, रईस की बीवी है, और मुंह पत्थर के साथ लगा के बेचारी पता नहीं क्या बनी हुई है। अल्लाह सजा, अल्लाह ताला की पकड़ से अल्लाह माफी अता फरमाए अपने महबूब के सदके। आप उसके करीब गए, करीब जाके कहा कि बीबी, जो तुम अना लेकर, जो तकब्बुर लेकर, जो गरीबों पर जुल्म करती हो, उससे तौबा करती हो? अगर तौबा करोगी, जिस तरह मेरे बाप हुसैन ने वहां अली अकबर के कातलों से कहा था, ओनो मोहम्मद के कातलों से कहा था, अगर 72 कत्ल करने के बाद आज भी तौबा कर लो तो रब से इजाजत, रब से मग़फ़िरत का परवाना लेकर देने की हुसैन ताकत रखता है। मैं भी उसी हुसैन का बेटा, उसी रहमत की निगाह से तुझे कहता हूं, मेरा नाना, मेरा परदादा भी, मेरा नाना भी रहमत है, मेरा दादा भी रहमत था, मेरा बाप भी रहमत था। मैं भी उसी रहमत की निगाह से कहता हूं, आज भी गरीबों की मलजा मावा बनने का अल्लाह के घर में खड़े होकर वादा देती हो, तौबा करती हो? बीबी पत्थर से लगी, बोली हाँ मैं तौबा करती हूं। फरमाया कि पत्थर छोड़ दे, तेरे नबी की बात को मान चुकी है। पत्थर ने धड़म करके पीछे छोड़ा, वो उधर जाके माई गिर पड़ी। हर तरफ शोर उठ गया। जो दुनिया पहले अब्दुल मलिक के घर जाया करती थी वो भी उठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुटिया पे जाने वाले लग पड़ी है। बात आखिरी करता हूं, लंबी हो जाएगी। एक ही रात में क्या, यहाँ तो 14 सदियां गुजर गई हैं।
اس خاندان کا تذکرے کی تے بھی پوری نہیں ہو سکی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ، آپ خانہ کعبہ شریف کے قریب، آج تو وہاں شاہوں نے اپنے محلات بنا رکھے ہیں نا، آج یہ جو کویتی ڈکیت تھے، یہ جو ہے نا وہاں آل سعود نے 1935 میں میرے پاس وہ اقرار نامہ، وہ معاہدہ موجود ہے، چونکہ آپ کے گاؤں میں جو جراثیم کرونا کے بعد میں آئے تھے ہمارے ملک میں پہلے ہی آ گئے تھے، اس لیے ہمیں وہ معاہدے پہلے حاصل کرنے پڑے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ جو کرونا وائرس ہمارے ملک میں ہمارے گاؤں میں پہلے آیا تھا، اس لیے ہم نے پوری تحقیق کی، میرے پاس وہ معاہدہ موجود ہے، 6 رکنی معاہدہ ہے۔ آل سعود نے، یہ ڈکیت تھے کویت کے، انہوں نے نجدیوں کے ساتھ مل کر تو یہاں حجاز مقدس پر حملہ کر کے 1935 میں ملکہ الزبتھ کو خط لکھا اور اجازت مانگی کہ ہمیں حجاز مقدس دور نبوی کا نام ہے، اس کو تبدیل کر کے تو ہمیں اپنے نام پر ملک کا نام رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے 6 رکنی معاہدہ کیا، اگر ان 6 باتوں پر عمل کرو گے تو پھر اس کا نام سعودی عرب رکھ لو، ورنہ نہیں۔ انہوں نے اس پر سائن کر کے دے دیے ہیں۔ کسی بھی ملک پر یہ حملہ نہیں کر سکتے جب تک انگلینڈ کی اجازت نہ ملے۔ ایک صرف بتا رہا ہوں، باقی 5 پھر کبھی صحیح۔ آج وہاں شاہوں کے، ان کے وہاں محل بن چکے ہوئے، وہاں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنا ایک چھوٹا سا مکان یا ٹھکانہ بنا رکھا تھا مکہ شریف میں چند دن گزارنے کے لیے۔ لیلۃ القدر تھی، اور جب لیلۃ القدر شب برات تھی، سارے بندے وہاں، جب اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، ہر بندہ اس توبہ کی رات ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا تھا، طواف ہو رہا تھا۔ اس طواف میں ایک بندہ آیا، جیسے عام طور پہ پیرانے زامنی سے امامہ شریف کے اوپر سے چادر لے لیتے، یوں کر کے سفید چادر یا کوئی بھی پرنا وغیرہ، ایک نوجوان آیا، اس نے بھی یوں اپنے چہرے کے اوپر ذرا زیادہ لٹکا کیسے کیا ہوا تھا۔ اب اس نے آ کے جب طواف کیا، در طواف خانہ کعبہ کے دروازے کو کہتے ہیں، وہاں اس نے ہاتھ رکھ کے تو گریہ زاری کی، یا رب العالمین، آج کی رات تو اعمال نامے بدلی کر رہا ہے، میرے مولا تیری کائنات میں بڑے گناہ گار ہوں گے جنہیں تو معاف فرمائے گا، لیکن کوئی میرے جتنا بھی ہوگا۔ اتنی اس کی آواز میں درد تھی کہ طواف والوں نے مڑ کے دیکھا، کون ہے یہ جو اتنی درد کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہر بندے کی آواز کا ایک جیسا مقام نہیں ہوتا، کوئی بھائی منور کی طرح سریلی آواز والا ہوتا ہے تو کوئی قاری ثناء اللہ چشتی جیسی سریلی آواز والا، کوئی ان جیسا ہے تو کوئی بوریاں والی والے بھائی افضال جیسا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے، کسی کے بولنے میں بہت تاثیر ہوتی ہے، کوئی میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، بول کے بھی پھر بھی آگے سے دیڑ والے زبان اللہ نہیں بھی کہتے ہیں، اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے نا۔ اب وہ جو نوجوان تھا، اس نوجوان نے در طواف پر ہاتھ رکھ کے نہایت عجز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا، طواف والوں نے رک کے دیکھا یہ کون آ گیا، اتنا ہی گناہ گار ہے، اتنی تڑپ کے ساتھ رو رہا ہے۔ طواف والے اپنے طواف کی دعائیں بھول گئے، اس کی طرف دیکھنے لگ پہ، چل رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے پھر ہوکا دیا، یا رب العالمین، تیری کائنات میں اتنے پانی کے قطرے ہی نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو میرے مولا اگر حساب نہ بھی لے تو تیری رحمت کو فرق نہیں پڑتا۔ اتنے درد سے کہا اور ایسی کیفیت سے کہا، رات کا پچھلا ٹائم تھا، حضرت امام حسن بصری ادھر وضو کر رہے تھے، پچھلی رات کو جاگنے کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ کون ہے اتنے کرب میں رونے والا؟ اب آپ نے فوراً وضو کیا، آئے اور کہنے لگے، دل میں یہ سوچتے آئے، آج اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگوں گا، آج اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی ضرور عرضی پیش کروں گا، شاید اللہ میری قبول کر لے، اگر کوئی ایک بھی میری وجہ سے بخشا گیا شاید میرا آنا قبول ہو جائے۔ اب جب یہ نیت لے کر آئے، تیسرا ہوکا اس نوجوان نے ہوکا، اللہ کی بارگاہ میں سے تڑپ کے کہا، یا رب العالمین، تیری کائنات پوری میں درختوں کے اتنے پتے ہی نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ جب اتنا کہا تو امام حسن بصری قریب پہنچ گئے، قریب پہنچے تو حضرت امام حسن بصری کے بازوؤں میں وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا، حضرت امام حسن بصری نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنی گود میں جب سر رکھ کے تو آپ نے اس طرح کیا کہ اس کے چہرے پر سے پردہ ہٹا کے دیکھنے لگے، یہ کعبے میں اتنا بندہ، مکے میں اتنا بڑا گناہگار آیا کہاں سے؟
اور اس کی بات میں اتنی تاثیر کیسے ہے؟ گناہگار کی بات میں تو اتنی تاثیر تو نہیں ہوتی، یہ تو دلوں کو چیرنے والی آواز ہے، یہ تو دلوں کے اندر پیوست ہونے والی اس کی صدا ہے۔ یہ ہے کون جس کا حسن بصری کو بھی نہیں پتا؟ جو ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا، پہلے نوجوان بے ہوش تھا، پھر امام حسن بصری بھی بے ہوش ہو گیا، جس نے دیکھا وہ سارے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ گریہ زاری کرنے والا کوئی اور نہیں، امام زین العابدین تھا۔ امام حسن بصری کو ہوش آیا، ادھر حضرت امام زین العابدین کو بھی ہوش آیا، وہ گریہ زاری کر رہے ہیں، آپ نے قدموں پر ہاتھ رکھا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہیں، میرے قدموں پر کیوں ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقے جاؤں، قربان جاؤں، اللہ جانے آپ کا خاندان کیسا ہے، اللہ جانے آپ کیسے لوگ ہیں۔ عرض آپ نے فرمایا کہ اے حسن بصری کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہاں حضرت علی سے لے کر نبی کریم علیہ السلام سے لے کر طائف میں پتھر کھانے سے لے کر مکے سے ہجرتیں کرنے سے لے کر طرح طرح کے ظلم برداشت کرنے سے لے کر چلتے چلتے مسجدوں میں شہید ہونے والے کے آپ بچے ہو، وہاں سے چلتے اپنے گھروں میں بڑا بھائی 45 سال کی عمر میں گھر پہ زہر دینے کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے۔ ارے تمہارے باپ نے بھی ہر شے لٹا دی ہے، آپ نے بھی ہر شے قربان کر دی ہے، کوئی آپ جیسا بھی کسی کا مقام ہوگا، سب کچھ رہے خدا میں قربان کر کے پھر بھی رب سے معافی مانگتے نظر آ رہے ہو۔ ہم تو 2 سجدے کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید رب نے مجھے نہیں بخشا ہوگا تو کس کو بخشا ہوگا۔ آپ کے خاندان پر صدقے جاؤں، ہر شے کے مالک ہوتے ہوئے، جنتوں کے اس سارے جہانوں کے وارث ہوتے ہوئے پھر بھی رب کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتے نظر آتے ہو۔ لوگوں، صبر نام صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تو آپ اندر ہی اندر پستے جائیں۔ صبر اس چیز کا نام ہے جو حقیقی ذمہ داری سر پہ ہو، اس ذمہ داری کو کبھی نہ چھوڑا جائے، چاہے خاندان کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام سمیت میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان پورے نے یہ ثابت کیا ہے، 14 بیٹے یزید کے ہوتے ہوئے کسی گلی میں کوئی شخص بھی آپ کو یزید کا بیٹا کہلواتا نظر نہیں آئے گا۔ ذمہ داری رسول اللہ کی نبھائی، 14 سال ہو گئے، ایک بھی اخبار ایسا نہیں جو صدی پوری جاری رہا ہو، ایک بھی چینل ایسا نہیں جو صدی پوری سے ایسا رہا ہو، نہ اخبار، نہ کوئی میگزین، نہ کوئی نجی ٹی وی، نہ کوئی سرکاری چینل، نہ کوئی ایجنسیاں، یہ میرے محبوب کا خاندان ہی ہے۔ ایک مدینہ شریف سے امام زین العابدین اور حسن مصنع سے چلا ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں آپ کو سید زادے نظر آئیں گے۔ خاندان ہی ایسا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں فیض تو ہر جگہ ہے نا، اپنے پیر جیسی نعمت کون سی ہوتی ہے؟ جیسے داماد اپنا ہی پیارا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گاؤں والے جتنے اور داماد ہیں وہ سارے بے قیمتے ہیں، ہر ایک کی اپنی قیمت ہے، لیکن اپنا داماد اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ اپنا ہی پیارا ہوتا ہے، لیکن اگر شیخ، اگر مرشد سید زادہ ہو تو دوہرا فیض جاری ہوتا ہے، دوہرا فیض اسے جاری ہوتا ہے۔ یہ لوگ اتنی پی نہیں کٹواتے، اتنا وقت نہیں گزارنے دیتے، یہ نیچرلی فطرتاً سخی ہوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بالکل ابھی نوجوان تھے تو 61 ہجری میں کربلا شریف ہوا، اس کے بعد کبھی ماتم نہیں کیا، کبھی اپنے یہاں کڑا نہیں ڈالا، کبھی بھی کالا جھنڈا نہیں لہرایا، کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جوتے اتار کر آپ نے محرم کا مہینہ نہیں گزارا، بلکہ جب بھی بات کی ہے مدرسے میں بیٹھ کر دین رسول اللہ کی بات کو پھیلا کر ہی بات کی ہے۔ آج اگر حسینی بننا چاہتے ہو، عزم یہ کرو، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، وہ بھی وقت کا امام اور عالم دین اور مفتی بنا تھا۔ آپ نے کتنے بیٹے مفتی بنائے ہیں اور حسینی بن رہے ہیں؟ آپ نے کتنے بیٹے حافظ قرآن بنائے اور حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں؟ حسین کی نسل میں سے ایک بھی شہزادہ ایسا نہیں تھا، جتنے بھی ائمہ کرام ہوتے آئے ہیں اہل بیت، ان میں سے ایک بھی بتاؤ جس کی داڑھی پوری مٹھی نہ ہو۔ آپ میں سے کون ہے جس نے چہرہ ہی حسین جیسا کیا ہو؟
آپ میں سے کتنا ہے، کون ایسے ہیں حسین پاک کے بعد جو بیبیاں پاک تھیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یزید کے سامنے جا کر جو خطبہ دیا تھا اسے لوگ ہیبت علی کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ انہیں کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات کے وصال با کمال کے بعد 9 شادیاں کی تھیں۔ ان کی حضرت علی کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم بنت علی، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کربلا کے مشن پر بات نہیں پوری ہو سکتی۔ جو ہی انہیں کربلا سے گرفتار کر کے بیبیوں کو جب سواریوں کے اوپر بٹھا کر شہروں میں لانے لگے، مختلف قصبوں اور شہروں سے ہو کر شام اور دمشق تک لے جانے لگے، ہر شہر میں اعلان ہو رہا تھا کہ ہم نے خارجی پکڑ لیے ہیں، ہم نے خارجی مار دیے ہیں، تو وہاں حکمت کی بے تاج بادشاہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قافلے والی عورتوں سے کہا، اے قافلے والیو، اے خاندان نبوت، اب ہمارے خلاف الزام آ گیا کہ ہم خارجی ہیں۔ عورتوں کو رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ ساری زندگی اگر عورت کو اس کا مقام نہ ملے، جسم ننگا کر کے اسلام آباد جا کر میرا جسم میری مرضی، اس نعرے کی ضرورت نہیں۔ اگر حقیقی عزت چاہتی ہو، آپ نے اعلان کیا قافلے والیو قرآن پڑھا جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے ہمارا مقام کیا ہے۔ اگر وہ ساری حافظ قرآن نہیں تھی، قرآن کیسے پڑھ لیا؟ حسینی سارے بیٹھے ہوئے ہو، کتنی بیٹیاں آپ نے تیار کی ہیں جو آپ نے حافظ قرآن یا عالم دین بنائی ہوں، کتنی نسل کی شہزادی ایسی ہیں جن کو غسل جنابت اور غسل طہارت کے فرق کا پتا ہو، جن کو یہ پتا ہو پاکی اور پلیدی میں فرق شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے۔ ہم نے میٹرک کروا کے کون سے تمغے لے لیے؟ کس کی بیوی ہے جو ڈیوٹی کرتی ہے تو ہی شام کو گزارا ہوتا ہے؟ خدا کے لیے حقیقی غیرت کیجئے۔ اگر غیرت کی غین بھی آپ کے اور میرے اندر موجود ہو تو آج مقام یہ ہے جب عورتیں جسم ننگے کر کے یزیدی کردار ادا کریں، وہاں اپنی بیویوں کو ہمیں عبایا پہنا کر انہیں دین رسول اللہ کی تعلیم کی طرف لانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے راستہ کیجئے، یہی وہاں کا پیغام ہے۔ آج ہمارے تک دین ٹھیک پہنچایا، اگلی نسل تک حقیقی دین پہنچانے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی التماس ہے، اللہ وحدہ لا شریک میری اور آپ کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔